ہے. سسٹم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے کہ نظام نہیں چل رہا, گورننس نہیں ہو رہی ہے, سسٹم ناکام ہو گیا ہے. اس لیے سسٹم کسی انتظامی حد بندی کا نام نہیں ہے. سسٹم وہ ہے کہ جس میں لوگوں کی رائے اور حق کے حکمرانی پر ڈاکہ مار کے کچھ لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں. سسٹم وہ ہے کہ انگریز جب یہاں سے جا رہا تھا تو اسے اس پورے خطے کو ہینڈل کرنا تھا. جب وہ حکمرانی کرتا تھا فوجیں اس کے پاس زیادہ نہیں تھی, چند ہزار فوج سے وہ یہاں کے ٹاؤنز اکٹھے کرتا تھا, وہ یہاں کے جاگیرداروں اور وڈیروں کو طاقت فراہم کرتا تھا. جس کے پاس جتنے گھوڑے, جس کے پاس جتنے انسان, ان کو اتنی زمینیں دے دیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اب تم انگریزوں کی وفاداری کرو. اور پھر کیا ہوا؟ عوامی جدوجہد کے نتیجے میں قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان تو بن گیا, لیکن جاگیردار جن کو زمینیں انگریزوں نے دی تھی, وہ جاگیردار اور وڈیرے اور وہ نام نہاد گدی نشین جنہیں ہمارے سروں پر بٹھا کے سماج کو اپنے گرفت میں لیا گیا تھا, وہ آج تک بھی موجود ہیں. کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں, کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں, کبھی ماشاء اللہ میں ہوتے ہیں, کبھی ہائیبرڈ نظام میں ہوتے ہیں, کبھی 45 میں بھی آ جاتے ہیں, کبھی 47 پہ آ جاتے ہیں. اور ان سب لوگوں نے ایک اشتراک کیا ہوا ہے, یہ ہمیں حق کے حکمرانی سے بھی محروم کرتے ہیں اور جینے کے حق سے بھی محروم کرتے ہیں. انہوں نے ہماری معیشت کو تنگ کیا گیا ہے. پورا پاکستان کیسے لبیک کہہ سکتا ہے کال پر؟ لوگ اتنے بے وقوف تو نہیں ہوتے ہیں. کیوں 510 مقامات طے کیے اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے؟ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہو گیا, سڑکیں بلاک ہو گئیں اور نظم و ضبط کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی ایمبولینس ایسی نہیں تھی جس کو راستہ نہ دیا گیا ہو. یہ ڈسپلن لوگ, یہ منظم لوگ, یہ بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنے والے لوگ ہی پاکستان کی امید ہیں. تو کیوں لوگ آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کا دھندا ہے یہ تو پورا مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہے. ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم پیٹرولیم کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں. 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تھی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا. اس وقت پیٹرول 258 روپے تھا, اس وقت ڈیزل 275 روپے تھا, لیکن اس وقت عالمی مارکیٹ میں آئل کی جو قیمت تھی, کروڈ آئل کی, وہ $72 فی بیرل تھی. پھر جیسے ہی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی, انہوں نے اس کے ریشو سے نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتیں بڑھا دی. بلکہ ظالموں نے صرف قیمتیں نہیں بڑھائیں, ٹیکس بھی بڑھا دیا, لیوی بھی بڑھا دی. جب پورا پاکستان پریشان تھا, پورا خطہ پریشان تھا, تو شہباز شریف اپنے آداب پورا کرنے کے لیے قوم کے ساتھ یہ ظلم کر رہے تھے کہ انہوں نے لیوی کو بھی بڑھا دیا, ٹیکسوں کو بھی بڑھا دیا اور پیٹرول کی قیمت میں اتنا بڑا اضافہ کیا کہ جینا دوبھر ہو گیا. ہر طرح کی چیزیں مہنگی ہو گئی, ہر طرح کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, کھانا پینا مشکل ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پیٹرولیم پرائسز نیچے گئیں تو کیا انہوں نے قیمت کم کی؟ انہوں نے قیمت اس طرح سے کم نہیں کی. صرف انہوں نے جھاڑ جھنکار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے قیمت کم کی ہوئی ہے. نوجوانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمیر سے لے کر گوادر تک جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں, جو دھرنوں میں موجود ہیں, جو سڑکوں پہ موجود ہیں, انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت $74 فی بیرل آ گئی ہے, لیکن 258 کی بجائے 333 روپے کا پیٹرول دے رہے ہیں, 383 روپے کا ڈیزل دے رہے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے, یہ بھٹا ہے, یہ جگہ ٹیکس ہے. ہم کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور آج ہم نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے وہ معمولی تحریک نہیں ہے. آج ہم نے روڈوں پر آ کے, سڑکوں پہ آ کے پرامن سیاسی مزاحمت کا جو ایک نیا باب روشن کیا ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. اس لیے میں لاہور کے لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پوچھ رہا ہوں, اگر میں آپ کو یہ کال دوں کہ یہاں سے جانا نہیں ہے اور یہاں بیٹھے رہنا ہے, تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟
آپ اس دھرنے کو لمبا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ سڑکوں سے جائیں گے تو نہیں؟ آپ جدوجہد کریں گے؟ آپ مقابلہ کریں گے؟ آپ مزاحمت کریں گے؟ اپنے حق کے لیے لڑیں گے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جن کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا۔ ہم نے مشاورت کی ہے اور لائحہ عمل طے کیا ہے، اس کا اعلان میں آخر میں کروں گا۔ لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم کی لیوی یہ کیا چیز ہے؟ ایسے چھپ چھپ کے انہوں نے وار کیے ہوئے تھے، قوم کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی آنے جانے سے اور ریفائنری سے نہیں ہے۔ یہ ایسا ٹیکس ہے جو ایف بی آر کا عملہ جو جرائم کرتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے یہ براہ راست ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ لیوی 8,000 ارب روپے کی ہے اور کہتے ہیں یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے۔ ڈیولپمنٹ کس چیز کی کرنی تھی؟ ڈیولپمنٹ ریفائنریز کی کرنی تھی۔ ڈیولپمنٹ کس چیز کی کرنی تھی؟ اپنا اسٹوریج بڑھانا تھا۔ لیکن 8,000 ارب روپے میں سے 1 ارب روپیہ بھی انہوں نے پیٹرولیم کی مصنوعات کو یا اس کی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے میں نہیں لگایا۔ یہ ڈاکہ مارا، یہ چوری کی اور اپنی چوری چھپانے کی اور اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے پوری قوم کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ حکومت تھی، پچھلی اور پچھلی اور پچھلی، یہ سب یہ دھندا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ لیوی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزراء، یہ بات آپ اچھی طرح سے سن لیجئے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ لیوی کا پٹا ختم کرنا پڑے گا۔ آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا، تم بھی بھاڑ میں جاؤ، تمہارا آئی ایم ایف بھی بھاڑ میں جاؤ۔ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے، ہمیں یہ لیوی منظور نہیں ہے۔ نوجوانوں اس کے خلاف بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فضول باتیں ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا، یہ چھوڑ دو۔ یہ جو مریم بی بی نے 11 ارب روپے کا جہاز آپ کے اور میرے پیسوں سے خریدا ہے، ہماری جیب پہ ڈاکہ مار کر مریم نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدا ہے؟ کیسے خریدا ہے؟ یہ جو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا 9 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، یہ آپ اور مجھ پر ڈاکہ مار کے خریدی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ کر یا آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدی ہے؟ یہ جو ایف بی آر کا نااہل عملہ، اس کے لیے اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہے، یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو؟ یہ جو تمہارے ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں، کیا یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو؟ اس لیے 2 نمبری مت کرو اور اس لیوی کو ختم کرو۔ پیٹرولیم کی پرائز کو 225 روپے پر لے کر آؤ، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ اس کے نتیجے میں معیشت بھی بہتر ہوگی، عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ لیوی کون دیتا ہے؟ یہ طالب علم دیتا ہے، یہ مزدور دیتا ہے، یہ کسان دیتا ہے، یہ بائکیا چلانے والے دیتے ہیں، یہ ان ڈرائیو کرنے والے دیتے ہیں، یہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے نوجوان کہتے ہیں، یہ جو چمچیوں میں دھکے کھاتے ہیں یہ دیتے ہیں، یہ رکشا ٹیکسی والے دیتے ہیں۔ یہ کون دیتا ہے؟ یہ مزدور دیتا ہے، یہ کسان دیتا ہے، یہ مڈل کلاس آدمی دیتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف، تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچوں کو کیا معلوم کہ یہ دکھ کیا ہوتا ہے کہ جب باپ گھر میں آئے اور جب وہ اپنی سیلری لے کر آئے تو پتہ یہ چلے کہ جتنی اس کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل آ گیا ہے۔ آپ گھر میں آئے اور اس کی بیوی بچوں کی ماں یہ سوال کرے کہ آج تو تنخواہ ملی تھی، آپ بچوں کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو شرمندگی اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وہ اپنی نظروں کو جھکا لے کہ غریبوں کے بچے پھل نہیں کھا سکتے بلکہ اب تو سبزیاں بھی کھانا دشوار ہو گئی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے ان جرنیلوں سے، ان بیوروکریٹ سے، ان طاقتور لوگوں سے، ان جاگیرداروں سے، یہ جو سیاست کے نام پر دھندے بازی کرنے والے الیکٹیبلز ہیں، یہ فارم 47 کی پیداواروں سے، کہ تم کیا اس کو بسر کرتے ہو اس مسئلے کو؟